نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے 16ویں نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے قسم ثانی میں تربیت کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، جیسے ایمانی تربیت کی ذمہ داری، اخلاقی تربیت کی ذمہ داری، جسمانی تربیت کی ذمہ داری، عقلی تربیت کی ذمہ داری، نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری، معاشرتی تربیت کی ذمہ داری اور جنسی تربیت کی ذمہ داری۔ تو اس میں پہلی 4 اقسام ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت اور عقلی تربیت، اس پر بات ہو چکی ہے۔ چوتھی عقلی تربیت کے حوالے سے بھی 2 باتیں تھیں، ایک دینی تعلیمی ذمہ داری کے حوالے سے، دوسرا فکری سوجھ بوجھ کے حوالے سے اور تیسرا ذہنی تندرستی کے حوالے سے۔ تو اس فصل رابع میں دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داری کے ضمن میں 3 مختصر ذمہ داریاں جن کی مسئولیت مربیوں کے ذمہ ہے، تعلیمی ذمہ داری، فکری سوجھ بوجھ کی ذمہ داری اور ذہنی تندرستی کی ذمہ داری۔ تو تعلیمی ذمہ داری سے متعلق بات ہو چکی تھی، اب فکری سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے حوالے سے مربی کے ذمے کیا کیا کام ہیں، تو آج انشاءاللہ العزیز اس نشست میں اس پر بات کی جائے گی۔ دین اسلام نے مربیوں اور والدین کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ شروع ہی سے بچوں کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کریں۔ فکری تربیت کا مقصد یہ ہے کہ بچے کا تعلق اسلام سے، دین و حکمت کے اعتبار سے، قرآن کریم سے، نظام و قانون کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ سے، عزت و مجد، بزرگی اور عظمت کے لحاظ سے، عمومی اسلامی تہذیب و تمدن سے، فکری اور روحانی طور پر اسلامی دعوت کے ساتھ جرأت مندانہ، فعال، ربط و لگاؤ اور خصوصی تعلق ہو۔ بچہ جب باشعور اور سمجھدار ہو جائے تو مربیوں کو اسے درج ذیل حقائق ذہن نشین کرانے چاہئیں۔ نمبر 1، اسلام ایک ایسا ابدی اور دائمی مذہب ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ اسلام اول تا آخر ہر ایک زمانے، ہر ایک نسل، ہر ایک قوم، ہر قبیلے کے لیے مکمل نظام حیات رکھتا ہے اور ہر ایک کے مسائل کا جواب اس میں موجود ہے، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو یہ چیز ذہن نشین کرانی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ بیسٹ ہے، اسلام ہمیشہ فوقیت رکھنے والا مذہب ہے اور ہر دور کے مسائل کا علاج اس میں موجود ہے۔ دوسری بات جو بچوں کو ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد عزت و ترقی اور تمدن و تہذیب کے جن عالی مراتب پر پہنچے تھے وہ اسلام کی بدولت قرآنی تعلیمات اور احکام کے کلی طور سے نافذ کرنے کی وجہ سے پہنچے تھے، نہ کہ نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہو کر، اور اسلام کو صرف من چاہی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اصولوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے آباء و اجداد اسلام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق، رب کی منشا اور مرضی کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے کر چلتے تھے تو پوری دنیا پر وہ راج کرتے تھے اور ان کو عزت اور عظمت بھی ملی تھی۔ لیکن جب سے ہم نے اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ نمبر 3، اعدائے اسلام یعنی دشمنان اسلام سازشوں کا جو جال بچھاتے ہیں اسے بچوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جائے کہ یہ جال ہمارے راستے میں
کیسے بچھاتے ہیں۔ دشمن سے تعارف کروانا چاہیے کہ مسلمان کون ہیں، کافر کون ہیں، اور کفار میں یہودی کون ہیں، عیسائی کون ہیں، قادیانی کون ہیں، روافض شیعہ وہ کون ہیں، اور ہندو کون ہیں، سکھ کون ہیں۔ جتنے بھی کفریہ گروہ اور لوگ ہیں تو ان کا تعارف کروانا چاہیے، تاکہ ہمارے مسلمان بچے کہیں غلطی سے، غلط فہمی کی وجہ سے یا دشمنوں کی سازش اور جال کا شکار ہو کر ان کے رنگ میں نہ ڈھل جائیں۔ تو مسلمان بچوں کو کفار کا تعارف بھی کروانا چاہیے، لیکن پہلے اسلام کا تعارف۔ یہ جال ان راستوں سے پھیلاتے ہیں، یہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ مکار صہیونیت یعنی یہودیت، ظالم سامراج، ملحد و بد دین، اشتراکیت و کمیونزم اور بغض و حسد رکھنے والے عیسائیوں کی سازشیں، ان تمام سازشوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کو ختم کر دیا جائے، مسلمان معاشرہ میں الحاد کی تخم ریزی ہو، مسلمان خاندانوں میں بے حیائی، آزادی اور بے راہ روی کو عام کر دیا جائے، مسلمان نوجوانوں سے جہاد کی روح نکال دی جائے اور اسلامی ممالک کی دولت سے ذاتی اغراض کے لیے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ جو جال بچھتے ہیں وہ مختلف انداز کے ہوتے ہیں، جس طرح کا بچہ سامنے ہوگا یا جس ذہن کا مسلمان سامنے ہوگا اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی لالچ دے کر، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو ڈرا دھمکا کر کے، کسی کو کوئی سنہرے خواب دکھا کر، تو وہ ان کو بے حیائی اور بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے جہاد کی روح نکال دی جاتی ہے، اور ان مسلمانوں کی جو مال و دولت ہیں، جو معدنیات ہیں، ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ واقفیت کرانی چاہیے کہ جس سے تمام دنیا ایک طویل عرصے تک استفادہ کرتی رہی ہے۔ تو وہ اسلامی تہذیب و تمدن کیا تھا، اسلام کی ثقافت کیا تھی، تو بچوں کو اس سے روشناس کروانا چاہیے۔ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم ایسی امت ہیں جسے ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرات حسنین کریمین، حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ فتوحات کا دروازہ جنگ بسوس، واحس اور غبرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ جنگ بدر، قادسیہ اور یرموک کے ذریعے کھلا۔ ہم نے دنیا پر سبع معلقات یعنی اشعار کی کتاب کے ذریعے نہیں، بلکہ قرآن کریم کے ذریعے حکومت کی۔ ہم نے لوگوں کو لات و عزیٰ نامی بتوں کا پیغام نہیں، بلکہ اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کا پیغام پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت۔ نمبر 2، فکری غذا بہم پہنچانے کے سلسلے میں یہ اصل ہے، سلف صالح اس قسم کا ذہن تیار کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے اور بچے کو نوعمری سے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور بزرگوں کے کارناموں کی تعلیم دینے کو ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم بچوں کو غزوات کی تعلیم بالکل اسی طرح دیتے تھے جس طرح انہیں قرآن کریم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ غزوات کی تعلیم، جنگوں کے واقعات، جہاد کے واقعات، یہ بچوں کو اسی طرح سکھانے چاہیے، بتانے چاہیے جیسے ہم ان کو مختلف قسم کی دعائیں سکھاتے ہیں، صورتیں سکھاتے ہیں یا احادیث سکھاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ غزوات کی باتیں بھی ان کو سکھانی چاہیے۔ بچے کو پہلے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، پھر سلف صالحین کی کہانیاں، ان کے واقعات اور کچھ دینی مسائل سکھائیں۔ قرآن کریم حفظ کروا دیا جائے تو سونے پہ سہاگا۔ امام غزالی اور امام علامہ ابن خلدون نے یہی لکھا ہے، اور خلیفہ ہشام نے اپنے بچے کے معلم کو یہی نصیحت کی تھی کہ ان کو پہلے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، سلف صالحین کی کہانیاں، واقعات
اور کچھ دینی مسائل سکھائیں۔ جب یہ سیکھ جائیں پھر اس کے بعد اگر قرآن کریم مکمل حفظ کر سکیں تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا راستہ اور طریقہ، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، بھرپور توجہ اور رہنمائی۔ نمبر 2، عمدہ و بہترین عملی نمونہ پیش کرنا، کوئی رول ماڈل بنانا، ان کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3، وسیع مطالعہ۔ اور چوتھا، اچھے اور سمجھدار ساتھیوں کا انتخاب۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے دینی سوجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ بھرپور توجہ اور رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ والدین اور مربی بچے کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کروائیں، انہیں وہ احکام اور قوانین اور بنیادی اصول بتلائے جائیں جس پر اسلام مشتمل ہے۔ یہ باور کرایا جائے کہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا منفرد دین ہے، اس میں ہر دور کے ساتھ چلنے کی صلاحیت موجود ہے، اسی میں عزت ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ قرآن قوت اور طاقت، عزت اور سربلندی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ ساتھ ہی بچوں کو یہودیوں، استعماریوں، سامراجیوں، کمیونسٹوں اور عیسائیوں کے ان جالوں اور فریب کاریوں سے بھی باخبر رکھیں جس کے ذریعے وہ اسلام کو ختم اور اس کی تعلیمات کو بگاڑنا، مسلمانوں سے روح جہاد ختم کرنا اور معاشرے میں آزادی، اباحیت اور گمراہی و الحاد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اباحیت سے مراد ہر چیز مباح ہے، ہر چیز جائز ہے۔ بچوں کو اسلام کی روشن بلند و بالا تہذیب و ثقافت سکھائی جائے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی تمام انسانیت پر نور حق، تہذیب و تمدن، انسانیت اور علم و عرفان کی بارش برسا رہی ہے۔ اس سے بچے کا اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو بھرپور توجہ اور رہنمائی کے ذریعے ہم بچوں کی دینی سوجھ بوجھ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بہترین عملی نمونہ پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ بچے کا ایسے مخلص، سمجھدار اور دیندار اور اسلام کے اسرار و رموز سے واقف استاد سے تعلق جوڑ دیا جائے جو اسلام کی طرف سے مدافعت کرنے والا اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم طلباء اور متعلقین کے سامنے اسلام کو بگاڑ کر اس کی الٹی تصویر پیش کرتے ہیں، بلکہ ایک گوشہ لیتے ہیں، بعض دوسرے کو، بعض سارا زور صرف ظاہری چیزوں پر صرف کر دیتے ہیں اور بعض ساری توجہ صرف علوم شریعہ کی طرف مبذول کرتے ہیں اور دعوت و ارشاد اور تحریک جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ اسلام صرف درس و تدریس کا نام نہیں، اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، عبادت سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، مسلمانوں سے متعلق ہو یا کفار سے متعلق ہو، جو وہ تبلیغ سے متعلق ہو یا جہاد سے متعلق۔ تو صرف ایک پہلو کو لے کر ہی اس کی تصویر لوگوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام پہلوؤں سے متعارف کروانا ضروری ہے۔ تو ایسی شخصیت جو اس پر عمل پیرا ہو اسی کو ہی رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل اور اسوہ حسنہ ہے، ان ایک نمونہ ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، سلف صالحین، اکابر، وہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک پورے مجموعے کا نام ہے، اس کے اجزاء کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف اسلام نماز کا نام ہے، صرف زکوٰۃ کا نام ہے، صرف حج کا نام ہے، صرف تبلیغ کا نام ہے، صرف جہاد کا نام ہے، تو ہر ایک جز کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا کسی عالم، واعظ یا مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپائے یا کسی امر منکر یا حرام کو ہوتا دے کر اسے چشم پوشی کرے۔ ایسا کرنا موجب لعنت ہے۔ اگر عالم اسلام کا کوئی عالم اگر کہیں پر کوئی حرام ہوتا ہوا کام دیکھ لے یا کوئی اس طرح کے معاملات دیکھ لے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو بتائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا روکنا اس عالم کے ذمے نہیں ہے، لیکن اس عالم کے ذمے اس کی برائی کو بیان کرنا، روکنا وہ حکومت وقت کے ذمے ہے۔ اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو برائی کا بتانا عالم کے ذمے ہے، برائی سے روکنا عالم کے ذمے نہیں ہے، وہ حکومت وقت کے ذمے ہے۔ ہاں، اگر وہ برائی کرنے والا اس کی رعیت میں سے ہے، اس کی مسئولیت میں سے ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا ہے، شاگرد ہے، یا کوئی اور ایسا تعلق والا ہے جو اس کے زیر نگی ہیں، تو اس کو روکنا مناسب طریقے سے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اگر یہ اس کام کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس سے چشم پوشی کرے تو یہ موجب لعنت بھی ہے، اور علم چھپانے والے کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ بہت سے علماء اور صلحاء اپنے آپ کو معصوم اور حق کو اپنی فانی شخصیت سے مربوط سمجھتے ہیں، اور نامعلوم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بڑی سے بڑی شخصیت وہ معصوم ہو تو ایسا نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے کبھی کوئی گناہ صادر ہو ہی نہ سکتا ہو، اور نہ وہ گناہ کے بارے میں سوچ سکتا ہو، تو ایسا کوئی انسان اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام وہ اس طبقے کے ہیں کہ جنہیں معصوم کا درجہ دیا گیا کہ وہ گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ان کے خمیر میں عصمت اس طرح ڈالی تھی کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ تک نہیں آ سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اہل بیت اعظام جو طبقہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کی وجہ سے ان کو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ بنایا تھا کہ اگر بتقاضۂ بشریت یا تکمیل شریعت کی خاطر جو ان سے کوئی ایسے افعال سرزد ہوئے ہوں جو نامناسب تھے، تو اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا، رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے کر ان کو محفوظ قرار دیا ہے۔ اب یہ کام ان سے کیوں کروائے گئے؟ تو اس میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ یہ دین اسلام کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ اور ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس میں تحریری طور پر قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ کی صورت میں پورا علم موجود ہے، لیکن اس کے لیے عملی طور پر کوئی چیز بھی ہونی چاہیے تھی تاکہ اگر امت کو کوئی مسائل معلوم کرنا چاہیں تو تحریری کے علاوہ عملی طور پر بھی ان کے سامنے کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب تھیں، اس کے منافی نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کو کر کے دکھایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے، روزہ یوں رکھنا ہے، حج ایسے ادا کرنا ہے، جہاد یوں کرنا ہے، تبلیغ یوں کرنی ہے، تدریس یوں کرنی ہے، حکومت یوں کرنی ہے، معاشرت یوں اپنانی ہے، معیشت کا معاملہ یوں کرنا ہے، تجارت یوں کرنی ہے، اور قاضی بن کر فیصلہ جات یوں کرنے ہیں۔ ان جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے منافی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، شادیاں کر کے دکھائیں، عبادت کر کے دکھائی، ریاضت کر کے دکھائی، حکومت کر کے دکھائی۔ لیکن بہت سارے کام ایسے تھے جو نبوت کے شان کے منافی تھے، لیکن امت کے سامنے عمل ایک لانا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، چوری ہو جائے تو اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اب یہ کام نبوت کے اس منصب کے خلاف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ طبقہ صحابہ میں سے کچھ افراد کے ذریعے اس کو بطور عمل کے قوم کے سامنے، امت کے سامنے لایا، اور پھر ان کو توبہ کی توفیق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت کی برکت سے ان کو ان گناہوں سے محفوظ قرار دیا اور معاف کر دیا۔ تو اب اگر کوئی زنا کرتا ہے
تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو کیسے سزا دی جائے گی، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کیسے سزا دی جائے گی، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو کیسے سزا دی جائے گی، اگر دوبارہ چوری کرتا ہے اس سزا یافتہ شخص کو دوبارہ کیسے سزا دی جائے گی، اگر یہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو کیسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات عملی طور پر کر کے دکھائے گئے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو یوں ہوگا۔ تو یہ طبقہ صحابہ کو تکوینی طور پر ان کاموں کے لیے اللہ پاک نے چند افراد کو اس کے لیے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد رضا کا سرٹیفکیٹ دے کر اللہ پاک نے اس طبقے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ اب رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو انبیاء کا طبقہ معصوم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ محفوظ ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور کو کہیں کہ وہ معصوم ہے یا محفوظ ہے تو حتمی طور پر ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ محفوظ ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ کوئی استاذ، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی مشائخ، نہ کوئی اور۔ تو جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے ڈگمگانے کا خطرہ باقی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، اچانک راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے اور اس میں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور بادلوں سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، تو نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اور میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں، تو میں اس خوشی میں تمہیں تمام عبادات سے معاف کرتا ہوں، آئندہ اگر تم کوئی عبادت نہ کرو تو معاف ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی تھی اور وہ مقصود کائنات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انتہائی بیماری کی حالت میں تھے کہ اپنے قدموں کے سہارے مسجد تک نہیں جا سکتے تھے، دو صحابہ دائیں بائیں آپ کو اپنے کندھوں کے سہارے پہ مسجد لے کے جاتے، اس طور پہ کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے وہ زمین پر رگڑ کھا رہے ہوتے تھے۔ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، اور اللہ نے آپ پر نماز معاف نہیں کی۔ تو میں ہٹا کٹا صحت مند عبد القادر، مجھ پر نماز کیسے معاف کی جا رہی ہے؟ یہ ضرور بضرور شیطان ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو وہ جو بادلوں میں نورانی نور کی روشنی بکھیرنے والا حقیقت میں جو شیطان تھا، بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے کہا کہ اے عبد القادر، تجھے آج تیرا علم بچا گیا، اے عبد القادر، تجھے آج تیرا علم بچا گیا۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ لا حول ولا قوت پڑھا اور کہا، اے بدبخت، تو جاتے جاتے مجھ پر پھر وار کر گیا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے، میرا علم مجھے کیا بچاتا، مجھے تو اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے کہ اس نے میرے ذہن میں یہ الہام ڈال دیا، القاء کر دیا کہ یہ شیطان ہوگا جو تمہارا دشمن ہے۔ تو شیطان پھر جاتے جاتے کہہ گیا کہ اللہ نے تجھ پہ فضل کیا، ورنہ یہ جو میں نے حربہ اختیار کیا تھا، اس سے ہزاروں بڑے وقت کے ولی ان کو میں نے گمراہ کیا ہے۔ کسی کو کہا تیرا علم تجھے بچا گیا، کسی کو کہا تیری عبادت تجھے بچا گئی، کسی کو کہا کہ تیرے سجدے لمبے سجدے تجھے بچا گئے، کسی کو کہا تو جو درس و تدریس کرتا رہا یہ تجھے بچا گیا۔ تو اور وہ اس غرور میں اور اس ریا میں آ گئے، اس فخر میں آ گئے اور اپنا ساری عبادات کو ضائع کر دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی شخص معصوم نہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے شاگرد اس کو اس طرح سمجھنے لگیں تو اسے ان پر نکیر کرنا چاہیے، جیسے شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ نورسی ترکی نے
اپنے شاگردوں اور مریدین کے ساتھ کیا، اور ان پر بھی واضح کر دیا کہ اصل اطاعت قرآن کریم اور سنت نبویہ کی ہوگی۔ میں صرف مبلغ ہوں، ہماری حیثیت صرف ڈاکیہ کی ہے کہ یہاں سے علم اٹھایا اور آگے بانٹ دیا۔ ہم اپنے پاس سے علم نہیں بناتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کے ذریعے امت تک پہنچایا تھا، تو وہاں سے علماء لے کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ڈاکیہ کا فرض ادا کرتے ہیں، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی بری بات دیکھیں تو مجھے متنبہ کر دیا کریں۔ لہذا مربیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے سمجھدار، مخلص، دیندار علماء سے اپنے بچوں کا جوڑ پیدا کریں جو ان کے سامنے اسلام کا ایسا عام، کامل نقشہ، مکمل نقشہ پیش کریں جو عقیدہ، شریعت، دین اور حکومت سب پر مشتمل ہو، جس کا تزکیہ، جہاد، عبادت اور دعوت سب سے ربط ہو۔ واقعی اگر بچوں کو ایسے مقتدا مل جائیں تو وہ بھی متقی، مجاہد اور حق گو بنیں گے، ان میں عبادت اور جہاد دونوں کا شوق ہوگا، اور اگر ایسے بچے بن گئے تو پھر ان کے ہاتھوں میں اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح کی عزت اور کامیابی اور سعادت اور سربراہی حاصل ہوگی۔ تیسری بات، وسیع مطالعہ۔ بھرپور مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ بچے کے سنِ شعور کو پہنچتے ہی مربی اس کے لیے ایک ایسا کتب خانہ مہیا کرے، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس میں مسلمان قائدین کے کارنامے، سلف صالحین اور نیک لوگوں کے واقعات و احوال جمع کیے ہوں، جس میں عقیدہ، اخلاق، اقتصادیات اور سیاست کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو فکری طور سے پیش کیا گیا ہو۔ ایسی کتابیں بھی ہوں جو اعدائے اسلامی کی سازشوں کو بے نقاب کریں، دشمنان اسلام کی سازشوں کو بے نقاب کریں۔ اسلامی ماہنامے بھی ہوں۔ ایسی کتب کا انتخاب کیا جائے جو اس کی عمر، ذہن، معیار اور درجے کے مناسب ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہی حکم نبوی ہے۔ چوتھی چیز، اچھے اور سمجھدار ساتھیوں کا انتخاب۔ دینی سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے اچھے سمجھدار ساتھیوں کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ اولاد کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب کیا جائے جو نیک، صالح ہوں، دیانتدار ہوں، پختہ اسلامی سوجھ بوجھ، فکر، تیقظ اور کامل اسلامی تہذیب سے آراستہ ہونے میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ اس لیے بچہ اگر ادراک اور شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی ذہنی اور فکری طور پر بے وقوفوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی بے وقوف بن جائے گا۔ بچہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا جو دین اسلام کی حقیقت اور عالم دنیا اور انسان کے سلسلے میں اسلام کے نظریہ سے بے خبر ہوں گے تو لاشعوری طور سے یہ کوتاہی اس میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ساتھیوں کا صرف نیک ہونا کافی نہیں، بلکہ مہذب، تربیت یافتہ اور ذہین و ذکی ہونا بھی ضروری ہے۔ صلاح و تقویٰ کے ساتھ عقلی پختگی اور معاشرتی امور کی سمجھ و ادراک اور اسلامی فہم میں پختگی بھی ہو تاکہ وہ برابر کا ساتھی اور سچا رفیق بن سکے۔ مثل مشہور ہے کہ ساتھی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک حقیقت، میں مربیوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات افسوسناک نہیں کہ ہمارے نوجوان شعور اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام دین و حکومت، قرآن و تلوار، عبادت و سیاست کا نام ہے۔ اسلام ایسا منفرد دین ہے جو سب کو محیط ہے، سب کو کفایت کرنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا، ترقی پذیر زمانے اور ترقی یافتہ زندگی کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا یہ بات افسوسناک نہیں کہ ہمارے بچے مغرب کے سرکردہ لوگوں اور مشرق کے فلاسفہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور ان کی تاریخ اور کارناموں سے واقف ہوں، لیکن اپنے بہادر مسلمانوں، تاریخ میں نام پیدا کرنے والے اکابرین اور اسلام کے بہادر جرنیلوں کی زندگی کے بارے میں ان کا علم بالکل محدود ہو؟ کیا یہ بات ذلت اور رسوائی کی نہیں کہ تعلیم گاہوں سے ہماری اولاد ایسی حالت میں نکلے کہ غیر ملکی ثقافت اور تہذیب اور مغربی تعلیمات و نظریات نے ان کے عقائد و نظریات کو مسخ کر دیا ہو؟ ان کی اکثریت دین، تاریخ اور تہذیب اسلامی کی دشمن ہو، یعنی ہماری جو نسل نو ہے اگر وہ دین سے بیزار ہوگی، دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہوگی تو
پھر یہ نوجوان ہونے والی نسل وہ دین، تاریخ اور تہذیب اسلامی کی دشمن بنے گی، معاون نہیں بنے گی، اور مسلمان نوجوان دعوت و ارشاد کے ایسے نام نہاد دعوے داروں کے پیچھے چلنے لگے گا جو ان کی قوت تفکر کو معطل کر دے اور دین اور اسلامی ثقافت سے ان کا تعلق جوڑ دے۔ وہ ملحدانہ نظریات پر مشتمل کتابیں، گندے عوریاں رسالے، عشقیاں قصے کہانیاں جمع کریں، موبائل فون اور انٹرنیٹ پر دوستیاں لگائیں، عشق معاشقے کریں، لیکن دین اور اسلامی نظام سے متعلق کتابوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے دہریے اور ملحد لوگ، دین بیزار لوگ جو فنکاروں کی صورت میں، میراثیوں کی صورت میں اور ڈھوم مراسیوں کی صورت میں ہیں، وہ فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر وہ اسلام کے مبلغ بن جاتے ہیں۔ جن کی اپنی زندگی پر اسلام نافذ نہ ہو، وہ دوسروں کے لیے اسلام کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اور وہ جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہوں، وہ اسلام کی رہنمائی کیا کریں گے؟ تو ایسے لوگ جب وہ اسلام کی تعلیمات دیں گے تو وہ کیا تعلیمات ہوں گی؟ وہ کفر کی ہی بات کریں گے اور کفریہ طاقتوں کو ہی قوت پہنچائیں گے۔ والدین اور مربیوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اپنے جگر گوشوں کو غیروں کے نظریات اور افکار اور گمراہ کن آراء سے بچائیں۔ ملحدین، عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے باطل فرقوں کی بہتان طرازیوں اور ان کے جوابات سے باخبر رکھیں۔ وہ جو اشکالات کرتے ہیں کافر، تو ان اشکالات کا جوابات علماء سے پوچھ کے بچوں کو بتانے چاہیے تاکہ آپ کی اولاد دین کی عزت اور افتخار کا ذریعہ سمجھے، اپنے بزرگوں کی تاریخ پر فخر کرے، اسلام کے علاوہ کسی دین کو شریعت اور عقیدہ اور عبادت اور سیاست نہ سمجھے اور امت اسلامیہ کے درخشاں تابندہ ستارے بن سکیں۔ ذہنی صحت اور تندرستی۔ بچوں کی عقل کو درست رکھنے کے سلسلے میں والدین اور مربیوں کی ذمہ داری اور مسئولیت کی یہ حدود ہیں کہ انہیں ان مفاسد سے دور رکھا جائے جو معاشرے میں عام ہیں، جن کا عقل، حافظہ اور انسانی جسم پر اثر پڑتا ہے۔ اطباء اس پر متفق ہیں کہ عقل و حافظہ اور جسم اور بدن پر اثر انداز ہونے والی خرابیاں درج ذیل ہیں: شراب نوشی جو صحت کی دشمن ہے، تمباکو نوشی جو عقل پر اثر انداز ہو کر اعصاب میں ہیجان پیدا کرتی ہے اور حافظہ کو متاثر کرتی ہے، جنسی جذبات بھڑکانے والی چیزیں مثلاً گندی فلمیں، فحش اور عریاں لٹریچر، برہنہ تصویریں جو ذہنی پراگندی اور حافظہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، دل و دماغ کو معوف کرتی ہیں۔ لہذا مربیوں کو تعلیمی ذمہ داری، فکری ذہن سازی اور عقل کی صحت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ جل شانہ کے یہاں اپنے فریضہ سے سبکدوش ہوں اور آخرت کی مسئولیت اور شرمندگی سے بچیں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔